ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے۔ کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہیں تو کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے۔ کہیں پر ایک سانولی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں کوئی حسینہ شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ جب تک کسی تکلیف سے ہم خود نہ گزریں، ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ بے شک زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔